بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنے لین دین کو صاف رکھو، اپنی تجارت اپنے کاروبار کو ایمانداری سے کرو۔ یاد رکھو جیسے تمہاری نمازیں تمہیں رب کی جنت کا حقدار بناتی ہیں، مارکیٹ میں ہونے والا تمہارا بزنس اور کاروبار بھی تمہیں جنتی بناتا ہے۔ اور صرف جنتی نہیں بناتا، انبیاء و صدیقین کی صحبت جنت میں نصیب کرتا ہے آپ کو آپ کا کاروبار۔ شرط یہ ہے سچائی، ایمانداری، امانت داری اور وعدوں کی وفا کی روشنی میں کاروبار کیا جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچ بول کر امانت داری سے جو تاجر بزنس کرتا ہے کل روز قیامت جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے لین دین اور معاملات کو صاف رکھو، زندگی میں ناحق کسی کا ایک پیسہ مت کھاؤ۔ اور یہ بات جو میں حضرات کہہ رہا ہوں کس لیے کہہ رہا ہوں، ہم سب واقف ہیں، خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ ہمارے شہر بنگلور میں انویسٹمنٹ کمپنیوں نے قوم کی معیشت پہ جس طرح ڈاکہ ڈالا، دین کو استعمال کر کے، علماء کو استعمال کر کے، جسے بزنس نہیں آتا اس نے خود کو اپنا بہت بڑا بزنس مین بتایا، جس کے پاس چھوٹا موٹا بزنس تھا اس نے اس چھوٹے موٹے بزنس کا حوالہ دے کر لاکھوں کروڑوں روپے کام کیے۔ اور آج کیا حال ہے، اللہ کی قسم گھر لٹ گئے، خاندان لٹ گئے، پوری ایک نسل کی دولت برباد ہو گئی۔ یہ لٹیرے تھے جنہوں نے دین اور مذہب کا نام لے کر انٹری کی، اور ہم اور آپ بھی کتنے نادان بنے۔ ہم جہاں آدھی ملامت ان ڈاکوؤں پہ برسائیں گے، وہیں ملامت کے ذمہ دار میں اور آپ بھی ہیں۔ دولت اور پیسہ جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں حشر کے میدان میں جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ مال میرا ہے مرضی میری ہے، مال نہ میرا ہے نہ مرضی میری ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا ہے۔ ہم نے اس دولت کو مال کی ہوس میں، مال کی حرص میں ایسے لوگوں کے حوالے کیا جن کی نہ ایمانداری ہمیں معلوم، جن کی نہ امانت داری ہمیں معلوم۔ بحث انہوں نے ہمیں چاندنی دکھائی کہ لاکھ روپے ڈال دو گے تو ماہانہ 10,000 ملیں گے، 10 مہینے میں ساری رقم نکل جائے گی۔ آج حضرات واللہ کہتا ہوں کیا صورتحال ہے، جو دکھ کے مارے ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، لوگوں کے گھنٹے چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے ان کے دکھ درد کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ ڈاکوؤں کی نئی قسم تھی جنہوں نے قوم کے مال پہ، قوم کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالا اور پوری قوم کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کا عذاب، اور دیکھو دنیا میں اللہ نے بہت ساری قوموں کو عذاب دیے، سب کو ایک ایک عذاب آیا، سمجھ رہے ہیں؟ قوم لوط پہ ایک عذاب آیا کہ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ قوم عاد پہ یہ عذاب آیا کہ آندھیوں کے ذریعے سے برباد کر دی گئی۔ قوم صالح پہ یہ آواز آیا کہ چیخ و پکار کے ذریعے قوم برباد کر دی گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے قوم شعیب پر اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ تین عذابات مسلط کیے۔ اس قوم کو اللہ نے قوم عاد کا عذاب بھی دیا، قوم سمود کا عذاب بھی دیا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے قوم شعیب پر 3 قسم کے عذابات آئے۔ ایک رجفہ بولتے ہیں زلزلہ، ایک ہے صیحہ جسے بولتے ہیں چیخ و پکار، اور ایک ہے عذاب یوم الذلہ، صاحبان والے دن کا عذاب۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ ایسا ہوا کہ پہلے اس قوم پر سخت گرمی مسلط کی گئی، ہوا یہ کہ 7 دن جب گرمی سے پریشان ہو گئی یہ قوم، تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا، یہ سمجھے کہ ہاں اب جو ہے بارش ہونے والی ہے، ساری کی ساری قوم وہ بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس بادل کے ٹکڑے نے ساری قوم کو سایہ دیا، اور ساری قوم بادل کے اس ٹکڑے کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی، اور سمجھ رہے تھے، جس بادل سے سمجھ رہے تھے کہ پانی برسے گا، اچانک اس بادل سے آگ برسا دی گئی، آسمان نے آگ برسائی،
اور نیچے زمین میں زلزلہ آیا اور زبردست چیخو پکار سے یہ قوم برباد کر دی گئی. تین عذابات اللہ نے اس قوم پہ مسلط کی. جرم کیا تھا؟ شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم کا جرم یہ تھا کہ لوگوں کا حق مارا کرتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ہاں، نہ وزن ان کا صحیح تھا، نہ ترازو ان کے صحیح تھے، نہ پیمانے ان کے صحیح تھے، نہ نیتیں ان کی صحیح تھی. صبح سے شام تک ان کے مارکیٹ میں ہر تاجر کے پاس جانے والا گاہک دھوکہ کھا کے آتا. تولتے تھے 1 کلو ہے بول کر رہتا تھا 900 گرام 800 گرام. اللہ رب العالمین کو معاملات کا یہ بگاڑ اس قدر ناراض کر گیا اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عذابات مسلط کیے. اپنے معاملات کو صاف رکھو حضرات. زندگی میں واللہ کہتا ہوں کسی کا 1 پیسہ ناحق نہ کھایا کرو.